ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ انسان کا خواہش کے ساتھ تعلق تب سے ہے جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور یہ سلسلہ اس کے دنیا سے چلے جانے تک چلتا ہے، اور انسان اس دار فانی سے جاتے جاتے بھی اپنی خواہشات اپنے پیاروں کو بتا جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہم چند ایسی ہستیوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے مرنے سے پہلے عجیب و غریب خواہشات کا اظہار کیا۔ پہلے نمبر پہ ہیں ذوالفقار علی بھٹو۔ ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو سے پھانسی سے قبل وصیت تحریر کرنے کے بارے میں پوچھا گیا، جس پر انہوں نے مدھم آواز میں جواب دیا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن خیالات بہت منتشر تھے اس لیے ایسا نہیں کر سکا اور کاغذات کو جلا دیا۔ اس کے بعد وہ پھانسی تک خاموش ہی رہے۔ نپولین بوناپارٹ فرانس کا حکمران اور ملٹری لیڈر تھا۔ اس کی موت 5 مئی 1821 کو 51 سال کی عمر میں ہوئی۔ کیسے ہوئی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی موت کی وجہ زہر تھا، لیکن زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کی موت کی وجہ معدے کا کینسر تھا۔ نپولین کی آخری خواہش بہت ہی عجیب تھی۔ ویسے تو اس نے لمبی چوڑی وصیت لکھی تھی، لیکن اس کی آخری خواہشات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مرنے کے بعد اس کے سر کو مکمل طور پر گنجا کر دیا جائے اور اس کے بالوں کو اس کے دوستوں میں تقسیم کیا جائے۔ اب اس نے ایسا کیوں کہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ بعد میں اس کے اسی بالوں میں سے زہر کے خدشات ملے اور تبھی کہا گیا کہ نپولین کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی۔ لیونا ہرملی یہ ایک انتہائی مشہور اور امیر امریکی عورت تھی۔ اس کی موت 20 اگست 2007 کو ہوئی۔ لیونا کو اپنے کتے سے بہت محبت تھی۔ اس نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی۔ اس وصیت میں اس نے اپنے کتے کے نام $21 ملین چھوڑے۔ لیونا کے کتے کا نام فیروگن تھا اور اس طرح یہ دنیا کا امیر ترین کتا بن گیا۔ لیونا کے مرنے کے بعد ہر سال اس کے کتے کی دیکھ بھال پر $8,000 خرچ کیے جاتے۔ اس کتے کے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ بھی رکھا گیا، لیکن یہ کتا زیادہ دیر تک انجوائے نہ کر سکا اور 2011 میں اس کی موت ہو گئی اور اس کے سارے پیسے کتوں کا خیال رکھنے والی ایک NGOs کو دے دیے گئے۔ بومن جان پی یہ ایک مشہور امریکی بزنس مین اور سیاستدان تھا۔ اس کی زندگی میں اس کی بیوی اور 2 بیٹیوں کی موت ہو گئی اور جون بالکل اکیلا رہ گیا، لیکن اس نے عجیب و غریب کام کیا۔ اس نے $50,000 کا فنڈ قائم کیا، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا 21 کمروں کا گھر کبھی بند نہ ہو، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اور بیٹیاں ایک بار پھر سے اکٹھے ہوں گے۔ اس نے اس کام کے لیے کچھ ملازم بھی رکھے تھے اور ان کو حکم دیا کہ اس کے مرنے کے بعد ہر رات کھانا بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا جائے، کیونکہ اس کو اور اس کی فیملی کو رات میں بھوک نہ لگے، اور ایسا ہی ہوا۔ 1891 میں اس کی موت ہو گئی۔ اس کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے ہر رات کھانا بنا کر رکھا جاتا تھا، تب تک جب تک وہ $50,000 ختم نہیں ہوئے۔ الزت ٹیلر یہ عورت ایک مشہور برٹش ایکٹر تھی۔ اسے پارٹی وغیرہ میں جانے کا بہت شوق تھا، لیکن یہ پارٹی میں ہمیشہ لیٹ پہنچتی تھی، یہاں تک کہ یہ لیٹ ہونے کی وجہ سے کافی مشہور بھی ہو گئی تھی۔ اپنے مرنے سے پہلے اس نے ایک انتہائی عجیب و غریب خواہش کی۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ اس کے مرنے پر اس کے جنازے میں اس کی لاش کو لیٹ لایا جائے، یعنی یہ مرنے کے بعد بھی اپنے جنازے پر لیٹ پہنچنا چاہتی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 23 مارچ 2011 کو اس کی موت ہو گئی اور اس کی آخری رسومات امریکی شہر کیلیفورنیا میں کی گئی، اور اس کی خواہش کے مطابق اس کی لاش کو قبرستان میں 15 منٹ لیٹ لایا گیا۔ مائیکل جیکسن۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں دنیا کا ہر شخص جانتا ہے۔ ویسے تو مائیکل جیکسن مرنے سے پہلے ایک پوری وصیت چھوڑ کر گیا، لیکن اس کی آخری خواہش اس کے آخری الفاظ تھے۔ یہ الفاظ تھے مور ملک۔ ناظرین، یہاں مور ملک سے دودھ نہیں تھا، بلکہ پروپوفول نامی وہ ڈرگ تھا جس کی وجہ سے مائیکل جیکسن کی موت ہوئی۔ مرنے سے پہلے مائیکل جیکسن اپنے ڈاکٹر سے
پروپوفول کا انجیکشن مانگتا رہا۔ اس وقت اس کے ساتھ اس کے ڈاکٹر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ مائیکل جیکسن کو اس ڈرگ کی عادت اپنے ڈاکٹروں سے ہی لگی تھی اور بعد میں اس ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ہیٹری ہوڈسن، اسے اگر تاریخ کا سب سے بڑا جادوگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ میجک کی دنیا کا سب سے بڑا نام ہے۔ یہ نہ صرف ایک میجیشین تھا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا اسکیپ آرٹسٹ بھی تھا۔ یہ خود کو ہتھ کڑی لگا کر کبھی کسی کور کے اندر سے نکلنے کی کوشش کرتا تو کبھی کسی پانی کے بھرے ہوئے چھوٹے سے کنٹینر کے اندر سے نکلنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہیری کی آخری خواہش بھی کافی عجیب تھی۔ اس کی موت 1926 میں ہوئی تھی اور اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ اس کی بیوی جس کا نام میلس تھا ہر سال اس کی قبر پر آئے اور ایک ریچل پرفارم کرے جس کو سینٹس کہتے ہیں۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ اس کے ذریعے مرے ہوئے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہیری چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ہر سال قبر پر آ کر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے۔ دراصل ہیری اپنی ماں سے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس سے مسلسل کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن اس کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ بات کرتے ہیں جیک بینی کی۔ جیک بینی ایک امریکن کیمیئر تھا۔ اسے اپنی بیوی سے شدید محبت تھی۔ اس کی موت 1947 میں ہوئی اور مرنے سے پہلے اس نے انتہائی انوکھی خواہش ظاہر کی۔ اس نے مرنے سے پہلے کچھ پیسے علیحدہ سے رکھ دیے اور خواہش ظاہر کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو ہر دن ایک گلاب کا پھول ڈیلیور کیا جائے اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے مرنے کے 9 سال بعد تک اس کی بیوی کو روزانہ ایک پھول بھجوایا جاتا رہا اور 9 سال کے بعد اس کی بیوی کی بھی موت ہو گئی۔ لیاقت علی، ناظرین لیاقت علی خان کو تو سب جانتے ہیں۔ لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا اور مختلف رپورٹ کے مطابق ان کے آخری الفاظ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے آمین یا رب العالمین، یہ الفاظ تھے ان کے آخری۔